www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa khususan ala afzalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھنے مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور سن رہی ماں بہنیں، محض اللہ کا کرم اور فضل رہا کہ جس نے ہمیں رمضان کا برکتوں والا، رحمتوں والا بہترین مہینہ عطا فرمایا. مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ یہ ماہ گزروا دیا اور کچھ ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیقیں دی. سب اس کا فضل ہے، کیونکہ زندگی اس کی دی ہوئی، صحت اس کی دی ہوئی، کچھ کرتے ہیں تو توفیق اسی کی عطا کی ہوئی. بندے کا تو معاملہ اتنا نازک ہے، شیشے کی طرح، ذرا کچھ ہوتا ہے اور اس کا معاملہ اٹک جاتا ہے. لیکن بے روک ٹوک اخیر دم تک چلایا تو اللہ نے محض اپنے فضل سے چلایا. روزے رکھے ہم نے، یہ بھی ہمارا کمال نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے روزے بھی رکھوا دیے. ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے. تو آج کا دن تو شکر کا بھی ہے اور خوشی کا بھی ہے. لیکن بعض اہل اللہ اس دن میں بھی غمگین رہے. یوں کہا کہ بظاہر آج کا دن خوش رہنے کا اور خوشی منانے کا ہے، لیکن خوشی اس کو زیادہ ہوگی جس کو یہ پتا چلے کہ رمضان میں جو اتنی محنت ہوئی اللہ نے قبول بھی فرمائی کہ نہیں.
لیکن حکم یہ دیا کہ آج کے دن اگرچہ رمضان المبارک کے چلے جانے کا تمہیں غم ہے، آج وہ روزے والی بہار نہیں ہے، رات کی تراویح والی برکتیں نہیں ہیں، تو یہ غم تو ہم کو ہے، لیکن ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ جب اللہ کہے کہ خوشی مناؤ تو دل نہ کہے، لیکن اللہ فرمائے تو خوشی منانا ہے۔ اس لیے شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، میرے زہد باد پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، جو وہ دے تو باد حلال ہے، نہیں دے تو باد حرام ہے، جو وہ حکم دے تو قعود ہے، جو وہ حکم دے تو قیام ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے۔ تو ہمارا کھڑا رہنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہے۔ یہ رمضان نے سبق سکھایا ہے ہمیں۔ رمضان جو ہے وہ تقویٰ کا سبق دے کر گیا ہے، یہ ایک مہمان ہے جو ہمیں چند تحفے دے کر گیا ہے۔ اب یہ تحفوں کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ رمضان آیا تھا تو یہ اعلان لے کے آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے دیے تھے تم کو تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر، تقویٰ رچ جائے، بس جائے۔ رمضان جائے گا، تقویٰ چھوڑ کے جائے گا۔ تقویٰ پوری زندگی کا سبق ہے، اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ توشہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نمازیں پڑھی تو تقویٰ کے لیے، روزے رکھے تو تقویٰ کے لیے، حج کیا تو فرمایا تقویٰ کا توشہ ساتھ لے لو، قربانیاں تو کہا کہ تقویٰ چاہیے، اور لباس آیا تو کہا لباس بھی تقویٰ والا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانیاں جو تم کرتے ہو، تم سمجھتے ہوں گے اس کا گوشت اور خون ہم کو پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے تک پہنچتا ہے، ہم تک کیا پہنچتا ہے؟ کیا کنسپٹ ہے اس کا؟ وزڈم کیا ہے؟ کیوں ہم قربانیاں کروا رہے ہیں تم سے؟ تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پورے رمضان میں اس کا سبق پڑھایا۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا جاگنا، تمہارا سونا، سب میں بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا۔ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کلمہ پڑھا اسی لیے ہے تم نے کہ اب تمہاری زندگی کے اندر اللہ والے احکام آئیں گے، اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ آئے گا۔ جو حکم ادھر سے ہوگا اس پر ہماری زندگی گزرے گی۔ چاہے وہ کہے قربان ہو جاؤ تو قربان ہو جائیں گے، جب وہ کہیں گے جان لگاؤ تو جان لگائیں گے، جب وہ فرمائیں گے مال لگاؤ تو مال لگائیں گے۔ صحابہ کرام کا کمال یہی تھا
جب مسجد نبوی سے سرکار نے اعلان کیا کہ کون اللہ کے راستے میں مال لگانے کے لیے تیار ہے، تو صحابہ کرام نے مال جتنا بھی تھا ڈھیر لگایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. علماء لکھتے ہیں کہ تنکا خالی گھر کے اندر بچا تھا، وہ بھی جو ہے سرکار کی خدمت میں لے کے آئے کہ یہ تنکے سے کبھی آگ جلانے کا کام لینا ہوگا تو یہ تنکا بھی کام آئے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ویلتھ کا آدھا حصہ لے کے آئے. اگرچہ کوانٹٹی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تھا وہ مال کا حصہ، لیکن قربانی ابو بکر کی زیادہ. گھر والوں نے کہا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی یہ مال سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جذبہ قربانی اور جذبہ ایثار اور جذبہ وفا اور اللہ کے حکموں پر اور سرکار کے اشاروں پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے وہ صحابہ کرام نے سیکھا ہے. اور نمونے کے طور پر ہمارے سامنے 1,24,000 کم و بیش جو ہے صحابہ کرام زندہ معجزات ہیں سرکار کے. وہ دیکھتے جائیے، اپنے آپ کو بناتے چلے جائیے. سرکار کی ذات نمونہ ہے. اعلان ہو گیا کہ بس دیکھو نبی کو، اور نبی کو دیکھیں گے. نبی نے کیا دیکھا ہے؟ نبی نے قرآن کریم دیکھا ہے. قرآن دیکھتے گئے، اپنے آپ کو بناتے گئے. اگر سرکار کو دیکھو تو قرآن کریم سمجھ میں آتا ہے، قرآن کریم کو دیکھو تو سرکار کی زندگی سمجھ میں آتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اخلاق کیا ہیں؟ آج سب سے زیادہ دنیا میں آج عید کا دن ہے، آج کچھ جوان کوٹنگ کریں گے، کچھ جو اسپیڈنگ کریں گے راستوں کے اندر، بتائیں گے آج ہمارے خوشی کا دن ہے. آج حد سے اوپر جانے کا اور اپنی انسانیت سے باہر نکلنے کا دن نہیں ہے. آج آپ کے لیے زرین موقع ہے، ایک گولڈن اپورچونٹی ہے کہ آپ اسلام کا ایک بہترین خاکہ پیش کریں، انسانیت اور اخلاق کا ایک بہترین نمونہ پیش کریں. جیسے کہ صحابہ کرام کو جب جب موقع ملا، خوشیاں آئی تو مہمان بن کے آئی. خوشیوں کو ایسا نہیں بسایا کہ اسلام کے قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا ہو. عید سے بڑی خوشی فتح مکہ کے موقع پر ہوئی ہے. سرکار مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک دنیا کے عظیم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. بہت بڑی وکٹری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ جب یہاں سے گئے تھے تو بیت اللہ میں 2 رکعت پڑھنے کا محتاج کر دیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اس شان سے داخلہ عطا فرمایا کہ 10,000 کا لشکر بھی ہے، مقابلہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور چابیاں اور کلیدیں کعبۃ اللہ کے دروازے کی وہ میرے نبی کے گود میں ہے. اتنا ملنے کے بعد آدمی کنٹرول میں رہے گا؟ دنیا کے بادشاہوں کا حال ذکر کیا گیا. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلا وكذلك يفعلون. دنیا کے سلاطین جب کامیابیاں ملتی ہیں تو ان کی حد جو ہے وہ خوشیوں کی ختم ہو جاتی ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی فیسٹیول آتے ہیں اور خوشیاں آتی ہیں، لیکن جب وہ خوشیاں آتی ہیں تو ان کی عبادت کے بجائے شرارتیں بڑھ جاتی ہے. کوئی آتش بازی کرتا ہے، کوئی پیسے لٹاتا ہے، کوئی ناچتا ہے، گاتا ہے. اسلام نے
خوشی کے دن میں بھی کنٹرول رکھا، لمٹ رکھی اور کہا اس طرح سے تمہیں خوشی منانی ہے جس طرح سے ہم کہیں گے. تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو خوشی منانے میں. خوشی ہم دیں گے تم کو، لیکن خوشیوں کو کنٹرول کرنا، شریعت کا پاس و لحاظ کرنا، خوشی کے دن میں تمہیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے، اپنے قابو میں رہنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہنا ہے. کیوں؟ خوشیاں جو آتی ہیں وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے. یہ عید کا دن جو دیا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہے، تو اللہ کا عطا کیا ہوا دن کس شان کے ساتھ گزارنا چاہیے؟ اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ آج کے دن اگر ہم ناراض دوستوں کو راضی کر رہے ہیں اور ناراض رشتہ داروں کو مل رہے ہیں اور معافی تلافی بھی کر رہے ہیں، کینہ کپٹ دور ہو رہا ہے، دل صاف ہو رہا ہے، تو ساتھ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے. شادی کے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے. شادی کے موقع پر جتنے ناراض ریلیٹیو ہیں ان تمام کو راضی کرنے کے لیے ڈیپیوٹیشن جاتے ہیں اور جاتے ہیں. ماموں جان ناراض ہے اور جب ان کو پتا چلتا ہے ڈیپیوٹیشن آ رہا ہے تو اور بھی زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی راضی کیا جاتا ہے. خالو وہ ناراض ہیں، ان کو راضی کرتے کرتے لوگ آلو بن جاتے ہیں. جو بھی وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، ارے بھائی ان کو راضی کرو. میں کہتا ہوں شادی کے موقع پہ سب کو راضی کرتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کرتے ہیں. سنت کے خلاف جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے. ایک جگہ شادی میں جانا ہوا تو شادی میں سب سے بڑا ہمارے یہاں جو کمال ہے شادی کا وہ یہ ہے کہ کارڈ میں 9 بجے کا وقت لکھا ہو تو 11:30 بجے آ کے دلہا کھڑا ہوگا اور اس کے پاس سب سے قیمتی گھڑی اسی کے پاس ہوگی. سب سے لیٹ وہ آئے گا کیونکہ اس کی شان ہے. آج ایک دن اس کو ملا ہے اپنی شان بتانے کا، تو وہ برابر بوڑھوں کو انتظار کرواتا ہے، جوانوں کو راہ دکھلاتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے. اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. میں نے اس سے کہا کہ بناوٹی تو نہیں ہے، تو غصے میں آ گیا کہ شادی کے دن کیا بناوٹ کروں گا میں؟ یہ 24 کیرٹ سونا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کارڈ جو بنوایا تھا اس میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ نے پڑھا نہیں. میں نے کارڈ کے اندر حدیث لکھی ہے. کیا حدیث لکھی ہے آپ نے؟ یہ حدیث کتنی اچھی یاد ہے آپ کو، دوسری سب حدیثیں بھول جا رہے ہیں آپ. یہ حدیث اتنی پکی یاد کر لی ہے، النکاح من سنتی. نکاح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے. حضرت آپ کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ؟ میں نے کہا کم سے کم یہ ترجمہ جو آپ کو یاد ہے اس کی مجھے خوشی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نکاح سنت ہے تو یہ انگوٹھی جو ہاتھ میں پہنی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گولڈ کی ہے. میں جانتا ہوں مسائل لوگ بہت جانتے ہیں. آج کل جو ہے وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ بھئی کچھ بھی کام ہو تو علماء سے مشورہ لو. لوگ آتے بھی ہیں، مشورہ لینا بھی چاہتے ہیں، لیکن اتفاق سے اتنے مشورے دے جاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مشورہ لینے آیا تھا کہ دینے آیا تھا. حدیث یاد ہے النکاح من سنتی. میں نے ان سے کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی تو حرام ہے. جس نبی نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے اس نے سونے کی انگوشتری کو حرام قرار دیا ہے. انہوں نے کہا مولانا مسئلہ پڑھ کے آیا ہے. کیا مسئلہ پڑھایا؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے ساتھ، نماز کے اندر اس کو اتارنا پڑے گا. تو میں نماز میں تو اس کو جیب میں رکھ دوں گا. میں نے کہا میری کوتاہ نظر سے ایسی تفصیل نہیں گزری کہ سرکار نے یوں کہا ہو کہ خوب سونا پہننا اور نماز کے وقت جیب کے اندر پاکٹ میں رکھ دینا اور پھر جو نماز ختم ہو جائے تو دوبارہ جو ہے یہ ایسی دھوکہ دہی یہ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ ایسا تو مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں.
کہنے لگے مولانا بات جانے دیجیے، زیادہ لمبی مت کیجیے، آپ کو نکاح پڑھانا ہے۔ میری ساس نے اصل میں یہ پہنائی ہے، اور جو اتر گئی اور اس نے دیکھ لیا تو پہلے ہی دن مجھے سانس نہیں لینے دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں اس کو رکھوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک حدیث کا واقعہ تجھے سناتا ہوں، صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کی شانیں، عشق دیکھنا ہو تو ذرا سیکھنا ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی، یہ تو وقت تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو بات ابھی شروع ہوگی، اس سے پہلے ختم کرنا ہے۔ تو وہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم پڑھو تو سیرت سمجھ میں آئے گی، سیرت دیکھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اتنی اچھی بات شاعر کہتا ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو اور الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اب ذرا آج جو ہمارا حال ہے، پورا عالم کا حال ہے، آج اگرچہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ہمارا دل ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جن کے بچے بھلک رہے ہیں، ان کو نان شبینہ بھی نہیں ملا ہے، اور بیوائیں ہیں عورتیں، ان کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ ان کے پاس لگتا ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے۔ آج عید کا دن ان پر بھی آیا ہے۔ آج کے دن ہم کو یہ دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ یہ تیرا کرم ہوا، تو نے ایسے ملک میں بٹھایا ہے کہ نہ کھانے کی کوئی کمی ہے، نہ پینے کی کوئی کمی ہے، امن و امان کتنا، سلامتی کتنی، دروازہ کھلا ہو تو کوئی چوری کرنے والا نہیں، اور کچھ بندے اور بندیاں دنیا میں ایسے ہیں تیرے نام لیوا کہ آج ان کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے، ان کے دل پر آرے چل رہے ہیں، اس بنا پر کہ بیچارے کا شوہر گیا ہوا ہے، اور شوہر ہے تو بیوی مقتول ہو چکی ہے، ارے بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے ہیں، تلواروں پر اور سنگینوں پر اچھالے گئے ہیں، ان کے دل انتہائی طور پر زخمی ہے، عید کی خوشیاں ان کو نہیں مل رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ جیسی ہم کو خوشیاں عطا فرمائی، اللہ ان کو بھی ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت اچھی بات کہی، طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اردو تو آپ سمجھتے ہوں گے کیونکہ بہت سی دوسری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن تقریر میں تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ شعر ہے، طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تاریخ بتاتی ہے یہ راز اشاروں میں۔ عجم پر اور عرب پر، ارے سرکار نے دین کی دعوت دینا شروع کیا اور کوہ صفا پر اعلان کیا اور اعلان فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو کامیابی ملے گی، اور کامیابی یہاں کی ہے، کامیابی وہاں کی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ مؤذن اعلان کرتا ہے، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد، رمضان تو گیا ہے لیکن نماز کی تلقین کرتا گیا ہے، میں جاتا ہوں لیکن تم مسجد سے مت چلے جانا، تمہیں مسجد کو آباد رکھنا ہے، میں قرآن دے کے تم کو گیا ہوں، بہت تلاوت کیا ہے تم نے رمضان میں، تراویح میں تم کھڑے رہے تھے لیکن اب معمول بنا لینا،
تلاوت کو جاری رکھنا، چھوڑ مت دینا۔ قدم قدم پر تم سوچتے تھے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر یوں کھا لیا اور یوں نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے تمہارا زندگی بھر کا روزہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے، اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو موت عید کی طرح آئے گی، موت آئے گی عید کی طرح۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا۔ روزے نے تم کو سکھایا ہے پانی کی طرف ہاتھ جانے والا واپس آتا ہے، کھانے کے لقمے کی طرف جانے والا ہاتھ اللہ کے حکم ٹوٹنے کے ڈر سے واپس آتا ہے۔ تو پھر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر اٹھنے والے قدم پر سوچنا کہ کہیں یہ قدم میرے پروردگار کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ آج کا دن عید کا ہے، دنیا کا ظلم دیکھو، ہم کو دین سے ہٹانے کی جو ترکیبیں ہیں وہ دیکھو، جو کہاں کہاں بیٹھ کر تیار ہوتی ہیں۔ ہمارے کندھوں پر رکھ کر مسلمانوں پر بندوقیں چلانے کا نظام ہے۔ وہ کیسے؟ آج جو ہے نام نہاد مسلمان فنکاروں کے فلمیں جو ہے وہ آج لانچ ہوں گی۔ آج فلمیں جو ہیں ان کو لانچ کیا جائے گا اور مسلمان خوشی خوشی سے، مسلمان ہیرو کی فلم ہے اس لیے مبارک دن عید کے اندر جو ہے دیکھنے کے لیے جائیں گے، پورے رمضان کی محنت پر پانی پھیر دیں گے۔ 1 مہینے تک بچا کے رکھا تھا اپنا تقویٰ اور 1 مہینے تک بچا کے رکھا تھا اپنا ایمان اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کیا تھا۔ آج شیطان ریلیز ہوگا تو اٹھا کر ہمیں ٹیلی ویژن کے سامنے آج طے کریں جوان کہ ہم فلم نہیں دیکھیں گے، ہم راستوں میں گاڑیاں تیز بھگا کر اپنی امیج کو خراب نہیں کریں گے، ہم اپنی انسانیت کا آج ثبوت دیں گے۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا ہے تمہارا؟ آج تمہارے اخلاق روزانہ سے زیادہ چمکیلے نظر آتے ہیں، روزانہ سے زیادہ آج شاندار تمہارا طرز زندگی ہے، کیا ہے؟ تو تم کہنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مت والا ہوں، اللہ کے حکموں کا غلام ہوں، اور اس نے حکم یہی دیا ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو کسی کو اور کسی بندے خدا کو ہماری بات سے تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے۔ عید یہ سبق لے کر آئی ہے کہ آج تمہیں کھانے کی اجازت دی ہے، پینے کی اجازت دی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، تلاوت قرآن چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تم کو جوانی مبارک ہو، جوانی کے تمہارے مشغلے مبارک ہوں، لیکن آج کا دن اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نہ ہو، اللہ کے حکموں کو موڑنے والا نہ ہو، اس کی قطر بیوت کرنے والا نہ ہو، سنتوں کا اعجاز برقرار رکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے وہ جوان کو، اگرچہ وقت نہیں ہے میرے پاس لیکن وہ واقعہ مکمل کر لوں۔ وہ نوجوان کو میں نے ایک واقعہ سنایا۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ سونے کی انگشتری اور سونے کی رنگ یعنی گولڈ رنگ جو ہے وہ حرام ہو گئی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب نبی سے ملاقات کی تو ملاقات کرتے ہی سرکار نے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی، کھینچ لی، زمین پر پٹک ڈالی۔ اب اس اللہ کے بندے نے یہ آرگیومنٹ نہیں کیا، یہ تو آرگیومنٹ کا دور ہے، ہر آدمی آرگیومنٹ کرتا ہے، تم نے وہ بولا تھا تو کیوں بولا تھا، تم نے وہ بولا تھا تو کیوں بولا تھا۔ ہم اتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ سے آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ مولوی 2 بات کرتا ہے، 10 آرگیومنٹ لوگ کرتے ہیں۔ یہ بولنے کا آپ کو کیسے حق ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا
یہ سنتوں کے خلاف زندگی جینے کا حق کلمہ پڑھ کر دیا کس نے ہے تم کو؟ دوستو آج دنیا میں سنتوں کی نشر و اشاعت کا ٹائم ہے. وہ صحابی نے دیکھا بھی نہیں انگوٹھی کی طرف. امتحاناً دوسرے صحابہ کرام نے پوچھا لے لو نا جیب میں رکھ لو, بازار میں جا کر بیچ دینا, گرایا تو ہے نا سرکار نے, نہ تو نہیں بولا جیب میں رکھنے کے لیے, قیمتی مال ہے پھینک دیا گیا ہے, تم اٹھا لو. امتحان لینا چاہتے تھے, عشق کا امتحان. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے زندگی کے لیے, یا ذرا یوں کہیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے آدمی کے لیے. اب ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے. جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی, جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی, اسے دولت دوسرا مل گئی. وہ صحابی کا ایمان افروز جواب ہمارے دلوں کو پھڑکا دے گا, ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا. یوں فرمایا کہ جن ہاتھوں سے گرائی گئی ہے یہ انگشتری, اب میں اگر متوالا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میرے لیے لائق نہیں ہے کہ جس چیز کو میرا نبی گرا دے میں اسے اٹھا کر دنیا کماؤں. یہ مزاج میں نہیں ہے میرے. آج دوستو وہی مزاج کو برقرار رکھنا ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. دوپہر سے مسجدوں میں اندھیرا نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور یہ نسلوں کو نماز پر لانا ہے. اور یہ اتنے بڑے بڑے علاقے اور مسجدیں بنا رہے ہیں, اگر جنریشن نہیں پڑے گا, اور جنریشن کب نہیں پڑے گا جب ہم لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جنریشن کیسے پڑے گا. یاد رکھو 2 وعدے فرمائے ہیں, 2 باغات کے اور 2 جنتوں کے وعدے فرمائے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خیر بات تو بہت لمبی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج کے دن عجیب ہمیں حکم دیا, فرمایا روز روزہ رکھتے تھے, آج روزہ رکھنا منع ہے. پھر بھی تم چاہو کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب تم کو مل جائے تو شوال کا مہینہ اور دیتا ہوں. اس میں اگر 6 روزے تم نے رکھ دیے, ضروری نہیں ہے لگاتار رکھے جائیں, لیکن اس مہینے میں تم نے یہ 6 روزے اگر رکھ لیے تو تمہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کروں گا, اور میں اعمال نامے میں تمہارے لکھوں گا میرا یہ بندہ پورا سال روزہ دار رہا. کتنا کرم ہے اللہ کا. خوشیاں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. جب عید کا دن آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید, ہر قوم کے لیے کوئی خوشی کا فیسٹیول کا سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوتا ہے. ھذا عیدنا, اور یہ ہمارا عید کا دن ہے. دوستو ہم 2 گانا پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے اور ہم ہماتن گوش ہیں, اور بس 2 گانا پڑھنے کے لیے ہر آن بے قرار اور بے چین ہے. صبح کی نماز کے بعد سے آپ تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ عید کی گھڑیاں مبارک فرمائے, یہ دن مبارک فرمائے, اور اللہ اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. عید چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اور ہم لوگ بولے بھالے بہت ہیں,
بہت جلدی بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم کو یاد دہانی بھی کرانی پڑتی ہے۔ میں وہاں کہا کرتا ہوں کہ وہاں جو ہے مسجدوں میں ٹوپیاں بھی پلاسٹک وغیرہ کی رکھی جاتی ہیں، تو ہم لوگ بھولے اتنے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ٹوپی نہیں لاتے، اور جب مسجد میں ٹوپی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو جاتے وقت رکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اصل میں بھولے ہم لوگ بہت ہیں، اس لیے بھولے پن کو جو ہے ہمیں خیال میں رکھتے ہوئے نماز کی ترتیب جو ہے وہ بیان کرنا ہے مجھے، اور پھر انشاءاللہ مولانا محمد صاحب اور ہمارے عبدالرحیم جوگیا صاحب آپ کے سامنے شارٹ نوٹس میں جو ہے یہ مسجد کے سلسلے کا جو IST کا پروجیکٹ ہے، جس کو ابھی بڑی رات میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، فنڈ ریزنگ بھی ہوئی تھی اور ٹارگیٹ آپ کے سامنے رکھا تھا، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس کار خیر کے اندر بھی حصہ لیں۔ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے گھر کے لیے ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا کمیونٹی کی چیز ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے، یہ خود ہمارا رہے گا، تو اس کے لیے ہمیں جانی مالی جو قربانیاں ہیں وہ دینی ہے۔ اس کے سلسلے میں اپیل چھوٹی سی مختصر، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، ویسے اتوار ہے آج، آپ چھٹی ہے، لیکن دوسری نماز اس کے بعد ہونی ہے۔ نماز کی ترتیب یہ ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہمیں یہ 2 گانا جو عید کی نماز ہے، عید الفطر کی، وہ ادا کرنی ہے۔ شروع کس طرح سے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ شروع اس طرح سے ہوگی کہ پہلے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، جیسے عام طور پر باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا جو ہے یہ جو پڑھا جانے والا ہے اس کا نام ثنا لکھا ہے، لیکن لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، ثنا تو اس کا عنوان ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کان تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، یہ سیکنڈ ٹائم ہو گیا۔ پھر جو ہے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، یہ تھرائس ہو گیا۔ اینڈ 4th ٹائم جب کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے، تو پہلے میں اور چوتھی تکبیر میں بندھ جائیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، رکوع سجود، اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت کی قرات ہوگی، اس کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھاؤ، چھوڑ دو۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، کان تک ہاتھ اٹھاؤ، چھوڑ دو۔ تیسری مرتبہ کہا جائے گا، کان تک ہاتھ اٹھاؤ، چھوڑ دو۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ مت اٹھاؤ، ہر وقت ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ چوتھی مرتبہ جو ہے کہا جائے گا رکوع میں چلے جاؤ۔ اب رکوع میں جانے کے بعد تسبیحات ہوں گی، اس کے بعد پھر نماز مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں دعا کرنا ہے، روزے اللہ قبول کر لیں، رمضان قبول کر لیں، اللہ ہمیں آج کے دن کے لیے قبول کریں، غلطیوں سے اور گناہوں سے اللہ بچائیں، پوری زندگی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان کا پھریرا لہرائے۔ اس ملک کے لیے دعا کیجیے جس میں ہم اتنے امن و امان، اتنے سکون سے عیدیں ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر چل رہے ہیں، اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہاں رہنے بسنے والوں کی اور جو حکمران ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور عافیتیں پورے عالم کے اندر مقدر فرمائے۔ جہاں جہاں کشت و خون کے بازار گرم ہیں اور دہشت گردیوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان کا پھریرا لہرائے، سکون نصیب فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ پروجیکٹ جو ہمارے سامنے اللہ اپنے فضل سے اسے مکمل فرمائے۔ جنہوں نے داد و دہیش کی ہے اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، قرض حسنہ کے طور پر دیا اللہ ان کو بھی منظور و قبول فرمائے، اور جو لوگ دینے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے،
خیر کے کاموں میں دینے سے کم نہیں ہوتا، آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک بار آپ تمام ہی حضرات کو عید کی بے انتہا مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔